میں جب یہاں آیا نا تو کسی نے مجھے کہا ہمارے یہاں مردہ نہلا دو. میں نے کہا میں مردے نہلانے کا کام نہیں کرتا. میں مردے نہلانے کا کام, میں نے صرف اپنے والد کو غسل دوں گا, اپنے قریبی کوئی ریلیٹو ہوگا اس کو غسل دوں گا, یا اپنا دوست ہوگا نا جگری, اس کے باپ کو میں دوستی یاری میں غسل دے دوں گا. میں اس کو پروفیشن نہیں بناؤں گا. جائز ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا جو مردوں کو غسل دیتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں, لیکن بھائی میں نے کہا میں اپنے آپ کو کیوں, اللہ نے مجھے ٹوٹی پھوٹی عزت دی, میں اچھے خاندان میں پیدا کیا, میں اس قابل نہیں ہوں, میرے اعمال اس قابل نہیں ہے, لیکن میں اپنے آپ کو لوگوں میں کیوں ذلیل کروں بھائی, میں اپنی ویلیو لوگوں کی نظروں میں کیوں گراؤں. مردے نہلا کے جو مردہ ہو رہا ہے, تو ایک مولوی صاحب سے میں نے یہ کہہ دیا بھائی میں یہ کام نہیں کرتا, وہ غصے ہو گئے, کہہ رہے یہ ثواب نہیں ہے مردے نہلانا. میں نے کہا ثواب ہے تو جس کا باپ مرا ہے اس کے بیٹے کے لیے ثواب ہے یہ. کہہ رہے نہیں یہ تو انسانیت کی خدمت ہے. میں نے کہا بھائی انسانیت کی خدمت تو یہ بھی ہے کہ پھر آپ لوگوں کے گوں بھی اٹھاؤ, جا کے کسی کا گٹر بند ہو جاتا ہے آپ جا کے صاف کرو. کہتے ہیں آپ کو تو وہ آتا نہیں. میں نے کہا میں سیکھ بھی بھنگیوں سے سیکھ سکتا ہوں میں یہ کام, میں کیوں مردے نہلاؤں وہی لوگوں کے لے جا کے. انہوں نے کہا نہیں یہ سنت طریقے کے مطابق لوگوں کو نہلانا آتا نہیں ہے اس لیے آپ نہلائیں. تو میں نے کہا سنت طریقے کے مطابق نہلانا آتا نہیں ہے تو میں نہلانا سکھانا میری ذمہ داری ہے. کوئی میرے پاس آئے کہ میں نے مردہ نہلانا ہے, سنت طریقہ کیا ہے میں اس کو بتا دوں گا, یہ میرا کام ہے, نہلانا میرا کام نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ پہ غسل فرض ہوا, آپ کی شادی تھی, صبح آپ نے غسل کرنا تھا, رخصتی ہو گئی, اب صبح آپ نے غسل کرنا ہے. اب آپ کو غسل فرض کیسے کیا جاتا ہے آپ کو آتا نہیں ہے, آپ مجھے فون کر کے فرض غسل کا طریقہ پوچھو گے, میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا, یہ میری شرعی ذمہ داری ہے. لیکن اگر آپ کو آ کے مجھے نہلا بھی دیں تو میں نہلاؤں گا آپ کو. آپ 1 کروڑ روپے بھی دو گے نا, صاحب سنت کے مطابق مجھے نہلا دیں, اور میں نے یہاں سے یہاں تک وہ باندھا ہوا ہے, سطر نظر نہیں آئے گا, میں پھر بھی نہیں نہلاؤں گا. چاہے 1 کروڑ کیا 10 کروڑ بھی دو, میں کہوں گا بھائی میری 2 ٹکے کی عزت نہیں رہے گی, آج اس کو نہلانے جا رہا ہوں آج اس کو. تو ایسا ہی جب مر جائے گا تو میں کیوں نہلاؤں بھائی, جو اس کی اولاد ہے وہ نہلائے نا اس کو. اگر اس کو سنت طریقہ نہیں آتا تو سنت طریقہ بتا دوں گا میں. تو یہ مردے نہلانا, اب علماء بعض یہ کام کر رہے ہوتے ہیں بھائی, یہ علم والوں پہ سوٹ نہیں کرتے. آپ اپنی دیکھو, اسلام میں سب سے پہلے جان کی حفاظت, اس کے بعد سب سے پہلے عزت کی حفاظت ہے, مال اس کے بعد ہے, اس کے بعد مال کی حفاظت ہے. حفظ جان اور ناموس یعنی عزت کی حفاظت, اور اس کے بعد مال کی حفاظت ہے. عزت پہلے ہے, پیسہ بعد میں ہے. تو اس لیے وہ چیزوں کو پیشہ مت بناؤ جن میں انسان کی عزت ختم ہوتی ہے, تو وہ نہیں بنانے چاہیے, اس کو نہیں کرنا چاہیے وہ کام انسان کو. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں عزت جاتی نہیں ہے, لیکن بے وقوف لوگ سمجھتے ہیں کہ عزت نہیں ہو رہی, وہ تو پھر بے وقوفوں کے تو معیار ہی الگ ہوتے ہیں نا. اب جو ٹھیلا لگا رہے ہیں, ٹماٹر بیچ رہے ہیں, یہ کوئی توہین کا کام نہیں ہے, بزنس کر رہا ہے اپنا ٹھیلا اپنا, اس میں اگر اس کو کوئی حقارت سے دیکھتا ہے تو دیکھنے والا برا ہے, لیکن گندگیاں صاف کرنا لوگوں کی, تو یہ کام مجبوری میں کسی بیچارے کا کوئی رسک نہیں ہے, وہ تو ایک مجبور ہے. بھیک مانگنے سے اچھا ہے, میں بھنگیوں کو بری نیت سے نہیں دیکھتا, بھیک مانگنے سے اچھا ہے کہ گٹر صاف کر کے کما لیتے ہیں, بھیک مانگنے سے کروڑا گنا بہتر ہے. اب ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا جائز ذریعہ ہے کمانے کا تو بھائی مردے کو آپ مت نہلاؤ, اس کو آمدن اور پیشہ مت بناؤ. میں طلبہ کو بھی منع کرتا ہوں